من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. آج ہمارے درمیان پروفیسر راشد نسیم ندوی صاحب ہیں اور حزب اعلان کے مطابق آثار صحابہ کے بارے میں بھی عنوان بتا دیا گیا ہے آپ کو. یہ بات ہمارے لیے بڑی مسرت کی ہے کہ باوجود انتہائی مصروفیات اور فاصلے کے ہمارے پروفیسر صاحب ایک ہفتہ ہمیں مخاطبت کے لیے دیتے ہیں، یعنی 1 مہینے میں 1 دن. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ان کا جو پابندی سے خطاب ہوتا ہے بروز اتوار شریان پیلس میں، تو وہاں پہ شہر کے کونے کونے سے لوگ جاتے ہیں سننے کے لیے ان کو. تو ہمارے لیے، ہمارے سامعین کے لیے میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ وہ وقت نکالتے ہیں. آج تک آپ نے ان کے کئی خطاب سن چکے ہیں یہاں پر، اور اب جو ہے یہ ماہ رمضان میں خطاب بند رہیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے محافل ماہ رمضان میں نہیں ہوا کرتے، اور شاید 4 تاریخ کو آخری محفل ہفتے کے دن ہوگی، منگل یا 4 شنبے کا روزہ ہوگا، تو پھر محافل کا سلسلہ بند رہتا ہے. تو میں بغیر زیادہ آپ کا وقت لیے آج کے مخرج صاحب سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے قیمتی خطاب سے استفادے کا موقع دیں اور شہر نشین پر تشریف لیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وسيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منكم والذين عملوا الصالحات. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ آج کا جو ٹاپک ہے اعلان ہے، اس کے بارے میں آپ نے سنا کہ آثار صحابہ دونوں لفظوں کی پہلے میں وضاحت کر دوں اور پھر شریعت میں ان کا مقام
اس کی وضاحت کی جائے گی۔ آثار کا لفظ بہت سمپل ہے، اردو میں ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اثر ہو گیا، بات اثر کر گئی۔ اثر عربی میں کہتے ہیں نقش کر جانے کو۔ آثار کے معنی نقوش کے ہیں، لیکن اسلامی اصطلاح کی حیثیت سے جب لفظ آثار استعمال کیا جاتا ہے تو احادیث کے بعد کی ایک چیز ہوتی ہے۔ حدیث نبوی جس کو ہم جمع کا صیغہ احادیث سے استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ ساری چیزیں حدیث کے دائرے میں آتی ہیں۔ اور اگر کسی صحابی کا عمل ہو، ان کا فرمان ہو، ان کی رائے ہو، تو اس کو آثار الصحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کا لفظ کثیر الاستعمال ہے، اس کا واحد کا صیغہ صحابی ہے، اور عربی کے اعتبار سے اس کی جڑ صاحبہ ہے، اسی سے صاحب کا لفظ بھی نکلا ہے، اسی سے صحبت کا لفظ بھی ہے، اور اسی سے صحابہ کا لفظ، اصحاب کا لفظ، اور بھی سینکڑوں الفاظ ہیں۔ جب ہم صحابی کہتے ہیں، اسلامی تاریخ کی روشنی میں اسلامی مفہوم جو اس کا برآمد ہوتا ہے کہ وہ فرد جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ بہت ساروں نے ایمان سے محروم بھی دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا۔ صحابی کی شرط یہ ہے کہ حالت ایمان میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان کے بعد کیفیتیں بہت تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر رائفل ہے اور اس میں گولی رکھ کر چلائی جائے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بندوق میں آپ گولی چلائیں گے تو اس کا جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ آپ جانتے ہیں، لیکن اگر حیدرآباد کا سب سے طاقتور شخص سورما وہ گولی کو اپنے ہاتھ میں لے کر پوری طاقت کے ساتھ پھینکے تب کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ آرام سے اس کو کیچ لے لیں گے اور شاید زخم بھی نہ آئے اس سے۔ بندوق میں جانے سے گولی کے اندر ایک اثر جو پیدا ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی، یہی کیفیت ایمان کے آ جانے کے بعد نبی کو دیکھنے سے ہو جاتی ہے۔ اس کے میں ایک ہی مثال دوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو دعوت دی۔ اس وقت مصر فن جادوگری میں عروج پر تھا، بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے۔ مفسرین کی رائے میں سینکڑوں جادوگر، بڑی تعداد فیگر لکھا جاتا ہے جو جمع ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے میلے کے دن میدان میں جمع ہوئے اشراق کے وقت، جبکہ سورج پوری طرح نکل چکا ہے، روشنی ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ جادوگر اپنا کرتب دکھاتے اور شعبہ دبازی کرتے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ حضور بادشاہ سلامت، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہم کو انعام ملے گا؟
تو فرعون نے کہا انعام تو خوب ملے گا، پھر میں تم کو اپنے سرکاری جادوگروں میں کر لوں گا، میرا تقرب بھی ملے گا۔ تو اس پر اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا بعزت فرعون، فرعون کی جے کہہ کر جادوگری کا مظاہرہ شروع کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی واقعتاً اژدہے میں تبدیل ہوئی اور جادوگروں کی شعبدہ بازی پہ، ان کے کرتبوں پہ پانی پھر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہو گیا، تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیا۔ ابھی دن بھی نہیں بدلا ہے، وہی دن ہے، زیادہ سے زیادہ چاشت کے وقت سے ظہر کا وقت ہوا ہوگا۔ ایمان قبول کر لینے کے بعد فرعون نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، کہ تمہارا استاد ہے، گرو ہے، جس گرو سے تم نے یہ فن سیکھا، لہذا تم لوگوں نے محض ڈرامہ کیا، میں تم کو چھوڑنے والا نہیں، میں تمہاری ٹانگوں اور ہاتھوں کو کاٹ کر کھجور کے تنوں پر تمہاری لاشیں لٹکا دوں گا۔ چند گھنٹے پہلے یہی وہ جادوگر تھے جو فرعون سے چند ٹکے کے عوض اپنے فن کو بیچنے کی بات کر رہے تھے، لیکن ایمان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھ لیا، چند لمحوں کی صحبت مل گئی، تو ان کے اخلاق اور کردار میں اتنی بلندی آ گئی تھی، اتنی بلندی آ گئی تھی کہ فرعون کو انہوں نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا لا دیر انا الی ربنا لمنقلبون، تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم پروردگار کے پاس بہر صورت لوٹ کر جائیں گے، مرنے سے ہم نہیں ڈرتے، مرنے سے ہم نہیں ڈرتے۔ اب آپ سوچئے کہ 2-4 گھنٹوں میں انسان کے کردار میں اتنی بلندی آ جانا کہ جو اپنے فن کا مظاہرہ چند پیسوں کے عوض کرنا چاہتے تھے، اب وہ اتنے اعلیٰ اخلاق کے ہو گئے کہ موت کا بھی ڈر نہیں ہے، حق پر جم گئے، رسول کے ساتھ مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دراصل ایمان کے ساتھ نبی کی صحبت کا اثر ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی نصیب ہوئی کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی جو زندگی تھی، ان کی جو فکر تھی، ان کا جو نظریہ تھا، ان کے جو اخلاق تھے، اس میں ایک انقلابی تبدیلی آ چکی تھی، اور اس کے بعد سے پھر آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں جو کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے، اس سے بڑا منکر بھی انکار نہیں کر سکتا، گھٹنے ٹیک دیتا ہے ان کے سامنے۔ اس میں ایک اور چھوٹی سی میں وضاحت کرتا چلوں کہ تمام صحابہ کی بڑی فضیلت ہے، سچے دل کے ساتھ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، اور ہم یکساں طور پر تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، کسی کی بھی شان میں گستاخی کو ہم اسلام کے خلاف ایک سازش سے سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیے کہ صحابہ کے مراتب میں فرق ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ ایسی قرآنی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔ اکابر صحابہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 20 سال گزارے، ان کا مقام وہ صحابی جنہوں نے ایک ہی مرتبہ حضور کو دیکھا پھر وہ واپس اپنے گاؤں چلے گئے، ان کا مقام دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ترتیب جو محدثین کے نزدیک ہے وہ خلفائے اربعہ، سب سے افضل 4 صحابہ، پھر عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر جنت کی خوشخبری دے دی، پھر بدری صحابہ یعنی بدر میں جو شریک ہوئے، پھر اس کے بعد سے وہ صحابہ جو
بیعۃ الرضوان جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوئی تھی، اس میں حاضر تھے۔ پھر اس کے بعد سے مہاجرین اور انصار جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، یہ ترتیب ہے، اس ترتیب سے صحابہ کا مقام ہے۔ اور آپ زیادہ وضاحت کر لیں تو خلفائے راشدین کے سلسلے میں بھی سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ ترتیب ہے امت کی، امت کے فقہا کی۔ یہ وہ صحابہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتوں کا نتیجہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ باغ نبوی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پسینے سے سینچا بلکہ اپنے خون سے سینچا۔ غزوہ آپ جانتے ہیں احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زخمی ہوئے، طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زخمی ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کر امت کی اس پہلی جنریشن کی تربیت فرمائی۔ اب ان کا کیا مقام ہوگا آپ سوچئے، ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اسی لیے دو متضاد تصویریں، یہ کتاب ہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں مولانا نے یہ لکھا کہ جو صحابہ کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہے وہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطمئن نہیں ہے۔ کس کی تربیت کا نتیجہ ہے صحابہ؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کا نتیجہ ہے جس کی گواہی قرآن پاک دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ باغیچہ ہے جس کو دیکھ کے اس باغ کا مالک اور اس چمن کا مالی خوش ہوتا ہے، اور جس کو دیکھ کے لیغیظ بہم الکفار، کافروں کے دل جلتے ہیں، اڑن ہوتی ہے ان کو کہ محمد کے ساتھی تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے ہیں دنیا کی قیادت کے لیے۔ آثار صحابہ کے معنی یہ ہے کہ صحابہ کی وہ رائے جو فقہی مسالک کے سلسلے میں سامنے آتی ہو، جس کا تعلق شریعت سے ہو، کیونکہ گفتگو ہماری ہو رہی تھی شریعت کے مصادر کے سلسلے میں، قرآن مجید پر بھی گفتگو ہوئی، حدیث نبوی پر ہوئی، اجماع امت پر ہو چکی ہے، اور قیاس پر ہو چکی ہے، اور اس کے بعد پھر استحسان پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد یہ باری آتی ہے کہ اگر کسی صحابی نے کوئی اجتہاد کیا فقہی طور پر اور کوئی رائے اپنانی تو شریعت میں اس کا کیا مقام ہے۔ یہ ہے اصل ٹاپک جس پہ مجھے گفتگو کرنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی، غور سے سننے کی بات ہے، کہ جب کتاب و سنت میں مجھے دلیل نہ ملے کسی مسئلے کی تو میں کبھی بھی صحابہ کے دائرے سے باہر جانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ انہی کے اجتہادات میں، انہی کی آراء میں میں کوئی رائے تلاش کر کے اس کو اپنانے کی کوشش کروں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کچھ زیادہ تفصیل کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ میں سے کسی صحابی کی کوئی رائے ملتی ہے، فتویٰ کہہ لیجیے آپ اس کو زیادہ آسان الفاظ میں، کہ کوئی فتویٰ ملتا ہے اور اس کی مخالفت میں کسی صحابی کا کوئی اور فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، تو پھر اس کو تو میں اپنا لوں گا۔ لیکن اگر آپس میں اختلاف ہوا ہے صحابہ میں، ایک صحابی نے ایک فتویٰ دیا اور دوسرے صحابی نے اس کو نہیں مانا، تو پھر کہا میرے لیے گنجائش ہے کہ میں اجتہاد کروں، غور کروں، اور پھر کسی رائے تک، کسی فیصلے تک، کسی نتیجے تک پہنچنے کی میں کوشش کروں۔ پھر میں وضاحت کر دوں، اگرچہ کہ میں کہہ چکا ہوں، لیکن یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے اس لیے میں دوبارہ وضاحت کرتا ہوں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ قرآن پاک میں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کسی مسئلے کا حکم نہ ہو، ایسی صورت میں یہ قرآن مجید میں ہے یا حدیث میں ہے، تب تو قصہ ختم ہو گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ قول صحابہ حجت ہے، حجت ہے کہتے ہیں، اور پھر
صحابی کا اجتہاد اور فیصلہ فتویٰ یہ قابل تنفیذ ہے، شریعت میں ایک سورس ہے۔ اور کیوں کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ کبھی بھی صحابی اپنی شخصی رائے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ ان کی تربیت اتنی ہو چکی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں ہی کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اعلان نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، بس وہ خود فتویٰ دے دیتے ہیں، وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ یہ عمل ہونا چاہیے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض ایسے مسائل آئے کہ صحابہ نے اجتہاد کیے، صحابہ نے فیصلے کیے، اور پھر دوسرے صحابی نے بتایا کہ ارے ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، جو تم نے فیصلہ کیا وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینی ہی کیا تھا، تو صحابہ نے بہت مسرت کا اظہار کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فیصلے صحابہ اس لیے کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں رہنے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے حامل ہو گئے تھے، مزاج شناس ہو گئے تھے، ان کو معلوم ہے کہ ایسے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کر سکتے تھے۔ اس میں جیسے کہ میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ صحابہ کے مراتب الگ الگ ہیں، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مختصر گزرا، 2.5 سال سے کچھ اوپر، اور اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اہم کاموں میں مشغول ہونا پڑا، جن میں سے آپ جانتے ہیں کہ پہلا مسئلہ اہل ردہ کا تھا، ارتداد پھیل گیا تھا، اس کا مقابلہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ دوسرا مسئلہ جھوٹے نبیوں کا ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ بہت سارے مدعی نبوت کھڑے ہو گئے تھے، ان سے نمٹنا ضروری تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نرمی نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا حرب یمامہ آپ جانتے ہیں بہت زبردست جنگ لڑی گئی، وہ صرف جھوٹے نبیوں سے مقابلے کے لیے، کہ اس میں ایک صاحب نبی تھے، ایک صاحبہ نبی تھی، دونوں نے آپس میں نبوت کو مہر بنا کے نکاح کر لیا تھا، تو ان سب کا کام تمام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا۔ پھر تیسری چیز مصحف کو جمع کر دینا تھا، ساری آیتیں جو الگ الگ صحابہ کے پاس محفوظ تھی ان کو یکجا کر دینا، اور ایک مصحف کو ایسا ایتھینٹک بنا دینا کہ لوگ اسی سے حفظ کریں، یہ سب کام حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ذرا لمبا گزرا، اور اس میں بعض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی عظیم الشان فیصلے فرمائے۔ انہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کو کہا کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو، تمہارے سوا اگر کوئی فتویٰ دے گا تو میں اس کی خبر لوں گا۔ ان میں کون تھے؟ ان میں سب سے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پر تو حضرت عمر نہ صرف یہ خوش ہوتے بلکہ ایک مرتبہ کہا تھا حضرت عمر نے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تباہ ہو گئے ہوتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بھی عجیب و غریب ہوا کرتے تھے، غیر معمولی جینیس فیصلوں کے معاملے میں۔ اسی لیے آپ نے جمعہ کے خطبوں میں سنا ہوگا اقداہم علی، اس کا ترجمہ ہے کہ سب سے زیادہ قضاءت کی صلاحیت رکھنے والے، سب سے زیادہ فیصلوں کی ججمنٹ کی صلاحیت رکھنے والے حضرت علی۔ 17 اونٹ، اس کا کیس بہت مشہور ہے کہ 17 اونٹ کا مسئلہ تھا کہ اس میں ایک صاحب 50% ان کا شیئر تھا، ایک صاحب وہ 1/3 شیئر تھا، اور ایک صاحب کا 9واں حصہ شیئر تھا۔ اب 17 اونٹ تقسیم ہی نہیں ہو سکتے تھے، سب پریشان تھے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بلایا اور کہا کہ یہ کیس سلجھاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے ایک اونٹ منگوایا اور اپنے خادم قمبر کو بلایا اور کہا اپنا اونٹ لے کے تم کھڑے رہو۔ 17 میں سے 18 ہو گئے،
18 हो गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा 50% जिसका है ले लो, 9 ऊँट वो लेकर हट गया। कहा 1/3 जिसको लेना है वो ले लो, वो 6 लेकर हट गया। उसके बाद से कहा 9वां हिस्सा वो 2 ऊँट बनते हैं, 2 ऊँट ले लो, वो 2 ऊँट लेके चला गया। हज़रत अली ने अपने खादिम से कहा ये 18वां ऊँट अपने घर वापस ले जाओ। 18वां ऊँट बच गया। सीधी सीधी तकसीम, अगर 18वां ऊँट वहाँ न खड़ा किया जाता तो ऊँट को ज़िबाह करना पड़ता था। ऐसा मैथमेटिकल हिसाब था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फ़ैसले कर सकते हैं, फतवे दे सकते हैं, फ़िक़ही तौर पर इज्तिहाद कर सकते हैं। नंबर 1 अली रज़ी अल्लाह ताला, नंबर 2 हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, नंबर 3 हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला, नंबर 4 हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला, और नंबर 6 हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला, और भी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला का। ये फ़ुक़हा है, ये फ़ुक़हा है, ये फ़िक़्ह के फ़ैसले। नया मसला आएगा तो इनके सामने बयान करना, ये जो है मसला हल करेंगे, ये राय देंगे। लिहाजा जब कभी फतवे आते मदीने मुनव्वरा में तो इन हज़रात के सामने मसाइल पेश होते, और अगर कोई और फतवा देता तो हज़रत उमर ज़रा सा नाराज़ हो जाते। कभी कभी हज़रत उमर ने, मुझे मिला तो नहीं तारीख़ में, लेकिन ये धमकी देते कि मैं पनिशमेंट दूँगा अगर इनके अलावा कोई फतवा देगा। ये वो लोग हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्त उलूम सीखते चले गए, और इनका मकाम बहुत ऊंचा है। आप जानते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे ये इल्म से भरा हुआ एक ख़जाना है, कहते थे ये इल्म से भरा हुआ एक ख़जाना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत दुआ देते थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और मशहूर वाक़या है, इससे पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के ज़माने में काफ़िलों की खबरगिरी कर रहे हैं, ये हुज्जाज कहाँ से आए, सबका सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ। लिहाजा रात का अंधेरा है, मगरिब बाद का वक्त है, और एक बड़ा ग्रुप है हाजियों का, एक जगह खैमा डाल के वहाँ पर वो पड़ाव किया हुआ है। पूछा ये काफ़िला कहाँ से आया? कहा ये कूफे से आया। कहा कूफे के क्या हालात है? कहा सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहा तालीम का सिलसिला जारी है? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जारी। कुरान मजीद पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? जी हाँ, कुरान पाक की तालीम हो रही। अच्छा चलो बताओ कि कुरान पाक की सबसे ज़्यादा जामे आयत कौन सी है? अय्यु आयतिन अजमाउ फी किताबिल्लाह, जामे तरीन आयत कुरान पाक की कौन सी है? खैमे में से एक साहब ने जवाब दिया लैसल बिर्रा वल वुजूहुकुम क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब वलकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह इला आखिर आया, जिसमें अल्लाह ताला ने अक़ायद का भी तज़किरा फरमा दिया, आमाल का भी तज़किरा फरमा दिया, इबादतों का और मुआमलात और सिफ़ात का, अखलाक का भी तज़किरा किया है। उलाइका लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तक। तो हज़रत उमर ने कहा जवाब बिलाशुबा सही है। अच्छा ये बताओ अय्यु आयतिन अशमलु फ़ी किताबिल्लाह, मानों के एतबार से उमूमी आयत जिससे फिर पैगाम निकलता ही चला जाए, इंसानियत को मैसेज मिलता ही चला जाए, ये कौन सी है कुरान पाक में? अंदर से आवाज़ आई वही जो आप जुमा में खुतबे में पढ़ते हैं कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य व यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। कहा जवाब सही है। पूछा अच्छा अय्यु आयतिन अर्जा फ़ी किताबिल्लाही, कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जिससे ज़्यादा उम्मीदें बनती हैं, उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं? खैमे में से आवाज़ आई कि कुल इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तो हज़रत उमर ने बरजस्ता कहा कहीं तुम्हारे खैमे में अब्दुल्लाह इब्न मसूद तो नहीं है? तो कहा हाँ है अब्दुल्लाह इब्न मसूद। कहा हाँ।
تب تو یہ جوابات مل سکتے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ ایک صاحب نے مدینہ منورہ آ کے شکایت کی کہ ایک ایسے صاحب نمودار ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں قرآن مجید کی جس آیت کے بارے میں سوال کرنا ہے مجھ سے کرو، کبوتری گرمی میں کہ سردی میں، صبح کے شام، ناسخ ہے کہ منسوخ، محکم ہے کہ متشابہ، میں جواب دوں گا، جو آیت کے بارے میں پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اتنے بڑے عالم نہیں کہتے وہ اپنے آپ کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ عبداللہ ابن مسعود تو نہیں ہے؟ تو کہا ہاں وہی ہے۔ تو کہا ان کو حق ہے، ان کا مقام ہے، وہ اس مقام کے حامل ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے تھے، اور کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہوئے اس کے بارے میں تاریخ میں وضاحت ہے کہ کسی صحابی کے اتنے شاگرد نہیں ہیں، کسی صحابی کے اتنے شاگرد نہیں۔ ہزاروں لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کی، اور پھر انہی لوگوں میں آگے چل کے ابراہیم نخعی ہوئے، اور ابراہیم نخعی کے شاگرد حماد ابن سلمہ ہوئے، اور حماد ابن سلمہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو سنبھال لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حامل اور غیر معمولی فقہی بصیرت کے حامل، مدینہ منورہ میں مجمع ٹوٹ پڑتا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ زاہد، تارک الدنیا اور علوم نبوت کے لیے وہ وقت تھے۔ پھر انہی کے شاگردوں میں ایک حضرت نافع ہوئے، اور حضرت نافع ہی کے شاگرد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دیا تھا کہ مکے میں بہت لوگ آتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تم وہاں پہ اسلامی علوم کی تشریح کرنا، فتوے دینا، لوگوں کی تربیت کرنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کا مقام تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے فرزند، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اکثر و بیشتر رہتے تھے، صبح کو بھی دیکھتے تھے، رات کو بھی دیکھتے تھے۔ اور وہ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رات میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا وضو کرنے کے لیے لوٹے میں پانی بھی ہے اور ایک تشت بھی رکھا ہے، اس میں وضو کر لیا جائے۔ نالیوں وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا نا، تو اتنے خوش ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ انتظام کیا تھا، ان کو دعا دیتے ہوئے کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ اس کو فقیہ بنا اور اس کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم دے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں حضرت اکرمہ بہت مشہور ہوئے، اور ان کے شاگردوں میں حضرت مسروق بہت مشہور ہوئے، اور انہی کے شاگرد میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں۔ ادھر دمشق کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ، یہ رومن امپائر کا بڑا حصہ جس کو ملک شام کہا جاتا ہے وہ کنٹرول میں آ گیا، اور وہاں اہم شہر دمشق ہے اور اس کو تم سنبھال لو۔ حضرت معاذ بن جبل وہاں تشریف لے گئے تو ایک صاحب کہتے ہیں حضرت ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ دمشق کی سب سے بڑی مسجد میں فجر پڑھا، سلام پھیرا تو پوری مسجد ٹوٹ پڑی ایک صاحب پر، جیسے کہ دینار و درہم تقسیم ہو رہے ہیں۔ دیکھنا مشکل ہو گیا، کہا کون ہے؟ بڑی مشکل سے ذرا مجمع چھٹا تو میں نے دیکھا ایک بہت ہی حسین و غریب، حسین اور جمیل بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے داغ موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ ایک نظر دیکھنا تھا
کہ میرے دل میں ان کی محبت جاگزی ہو گئی. بہت دیر بیٹھا رہا, دھیرے 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 بھیڑ چھٹتی چلی گئی, لوگ مسائل معلوم کرتے چلے گئے اور پھر وہاں سے روانہ ہوتے چلے گئے. مجھے جب موقع ملا تو میں قریب پہنچا. قریب پہنچ کے پوچھا کہ قریب پہنچا تو انہوں نے پوچھا کیا پوچھنا ہے تم کو؟ تو میں نے کہا مجھے پوچھنا تو نہیں ہے, ایک اطلاع دینی ہے, ایک اطلاع دینی ہے. تو کہا کیا اطلاع دینی؟ کہا مجھے آپ سے محبت ہو گئی. تو انہوں نے میرا شانہ پکڑا, کہا خدا کی قسم تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہا خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں. پھر کہا اللہ تحب, خدا گواہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. تو پھر میں نے کہا, جب انہوں نے تاکید کر لی, اطمینان کر لیا, تو کہا کہ میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعینی ہی یہی واقعہ میرا بھی حضور کے ساتھ پیش آیا کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ گواہ ہے تم سچ کہہ رہے ہو. تو میں نے کہا اللہ گواہ میں سچ کہہ رہا ہوں. پھر حضور نے پوچھا, پھر میں نے کہا, پھر حضور نے پوچھا, پھر میں نے کہا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ خوشخبری ہو کہ تم قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن کے ساتھ محبت کرتے ہو, جن کے ساتھ محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے. میں آج تم کو یہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی تھی, آج تم مجھ سے سن لو. یہ حضرت ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ ہوئے تابعین کے دور میں, ان کی روایت ہے. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جید عالم تھے, اتنے جید عالم تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معروضہ پیش ہوا کہ یمن والے ایک معلم چاہتے ہیں, ایک ٹیچر جو ان کو اسلام بھی سکھائے اور سارے معاملات سکھائے. تو میں یہ حدیث کوٹ کر چکا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا ایک ایسے نوجوان کا جو بالکل 20-22 سال کا, حضرت معاذ بن جبل انصاری صحابی. کہا معاذ تم کو جانا ہے, اور معاذ کیسے کرو گے تم وہاں پر, کیسے فتویٰ دو گے؟ تو کہا اللہ کی کتاب کی روشنی میں. اور اللہ کی کتاب کی روشنی میں حکم نہ ملے تو کہا حضور آپ کے احکام کی روشنی میں, آپ کے ارشادات, آپ کے جو فرامین ہیں اس میں میں فیصلہ کروں. کہا اگر میرے فرامین میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو کہا اجتہد ولا آلو, اجتہاد کروں گا اور کوئی قسم اٹھا کر نہیں رکھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ کی تعریف جس نے اپنے رسول کو اسلام کے لیے سینہ کھول دیا. اپنے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول یعنی حضرت معاذ بن جبل. پھر سواری پر حضرت معاذ کو سوار کر کے پیدل چلنے لگے. تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول ایسا نہ کیجیے. کہا نہیں, چلو تم دین کی نشر و اشاعت کے لیے جا رہے ہو, وہاں اہل کتاب ہے, تم کیا کرو گے؟ یاد رکھو اہل کتاب کو سب سے پہلے دعوت توحید دینا, جب وہ مان جائیں تو 5 نمازوں کا تعارف کرانا, جب وہ مان جائیں تو پھر یہ کہنا کہ کنڈیشنز پر اتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, اور پھر وہ بھی مان جائیں تو تم ان کو بتانا سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے, اور وہ بھی سیکھ جائیں تو تم ان کو بتانا زندگی میں ایک بار اگر راستے پر قابو ہو تو حج کرنا ہے. یہ سارا اسلام کا تعارف کراتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. حضرت معاذ بے چین ہو رہے ہیں, سواری سے اترنے کے لیے کہا تم کو اترنے کی اجازت نہیں ہے. مدینے کی آبادی ختم ہو گئی تو ذرا سا حضرت معاذ کو جھکایا اور کان میں کہا اور معاذ جب تم لوٹ کر آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے. اور رونے لگے حضرت معاذ. کہا لیکن اللہ کے دین کے لیے تم کو آگے بڑھنا ہے, اللہ کے دین کے لیے تم کو آگے بڑھنا ہے, یہاں رکنا نہیں ہے, جانا ہے تم کو. یمن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. جہاں جہاں صحابہ گئے وہ پورا کا پورا ملک 100% اسلام کا حلقہ بگوش ہوا. اور جہاں بعد کے لوگ آئے تو پھر وہاں مائنورٹیز اور میجارٹی کا مسئلہ رہ گیا. لیکن جہاں صحابہ گئے انہوں نے وہاں حالات بدل دیے. لہذا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کو سنبھالا, وہاں علوم نبوت کی نشر و اشاعت کی. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے جو آثار ہیں وہ آثار بہت اہمیت رکھتے ہیں, اس کو ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے. لہذا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تو فیصلہ تھا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح کا امام بنایا اور پھر تراویح کی جماعت کروا دی. تو اب ایک فقہی سورس ہو گیا، وہ اس پر آج تک عمل ہو رہا ہے. سینکڑوں مسائل ایسے آئے صحابہ کے دور میں جو صحابہ نے آپس میں مشورے سے یا انفرادی کوششوں سے ان کو حل کیا، اور پھر وہ صحابہ کی آراء فقہ کا ایک سورس ہے، ایک مصدر ہے، ایک ماخذ ہے. اس وقت جبکہ اللہ کی کتاب میں کوئی حکم صراحتاً موجود نہ ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صراحتاً موجود نہ ہو، تو پھر اقوال صحابہ، مذہب صحابی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور فقہا تلاش کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں ان کا تو کوئی فتویٰ نہیں ہے. اگر ان کا فتویٰ مل جاتا ہے تو پھر اس فتوے پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. یہ شریعت کا ایک اہم ترین سورس ہے، اور اس کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. کیوں یہ اہم ترین سورس ہے؟ اس لیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یہ اسلام کے مزاج کو سمجھے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھا تھا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھا تھا، اور اس طور پر سمجھا تھا کہ قرآن پاک انہی کے درمیان نازل ہو رہا تھا. اور کتنی آیتیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا اور آپ کا ذہن منتقل نہیں ہوتا کہ یہ صحابہ کے بارے میں ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ صحابہ کے بارے میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. کون ہے یہ؟ کون سی جماعت ہے؟ یہ صحابہ کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ومنہم من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خاطر دنیا کا سودا کر لیتے ہیں، دنیا کو تیز کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اور دین کو اختیار کر لیتے ہیں. کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی آیتیں ہیں جو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا. والتی تشتکی الی اللہ. اللہ کے سامنے شکوہ کرنے والی خاتون کون تھی؟ وہ صحابیہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایسی سینکڑوں آیتیں ہیں جو صحابہ کے درمیان نازل ہو رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلے کر رہے تھے. لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو امت میں سب سے زیادہ سمجھنے والا وہی طبقہ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو امت میں سب سے زیادہ سمجھنے والا طبقہ وہی تھا. اسی لیے صحابہ کے سلسلے میں کہا گیا کہ اقلہم تکلفاً واعمقہم علما وابرہم قلبا. دل کے اعتبار سے سب سے صاف ستھرے، سیدھے سادے، پاکیزہ نفوس. علم کے اعتبار سے رسوخ تہ میں گئے ہوئے. اعمقہم علما، ان کا علم بہت عمیق تھا. اقلہم تکلفاً، تکلف کچھ نہیں ان کے پاس، سادگی تھی زندگی میں. لہذا صحابہ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک مسئلہ ان سے پوچھا جاتا اور ان کے پاس جواب نہ ہوتا، بلا تکلف وہ کہتے ہم اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، جاؤ عبداللہ ابن عمر سے پوچھو، جاؤ عبداللہ ابن عباس سے پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھے گئے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے، آپ موجودہ اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں، جونیئر ساتھیوں سے کہہ دیا یہ مسئلہ تم بتاؤ، تم بتا سکتے ہو. تکلف نہیں تھا ان میں، میرا مقام مجروح ہو جائے گا. حضرت عمر کیا فرماتے تھے؟ جو ہر سوال کا جواب دیتا ہے میرے نزدیک وہ بے وقوف ہے. کہتے تھے کہاں سے دے سکتا ہے ہر سوال کا جواب؟ اپنے فن کا جواب دو، جو چیز تم کو معلوم نہیں ہے اہل علم کی طرف ان کو بھیج دو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ صحابہ، ان کے پاس تکلف نہیں تھا، علم ان کا بہت عمیق تھا، دل ان کے بہت صاف ستھرے تھے. لہذا یہ اسلامی تعلیمات کا ایک سورس ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے مزاجوں میں جو اختلاف تھا، اور ان مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے ان کی الگ الگ جو آراء آتی ہیں سامنے، اس میں بھی امت کے لیے بڑی زبردست قسم کی رہنمائی ہے، اور اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. میں ایک اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک مشہور رائے ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے،
کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر رات میں کھانا ہو جائے تو ناشتے کے لیے بچا کر نہیں رکھنا، نو سیونگ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلک بہت مشہور ہے کہ سیونگ آپ نہیں کر سکتے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے رسول ہم کتنا خرچ کریں اسلام کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل العفو، جو زائد ہے سب خرچ کر دو، اٹھا کے نہ رکھو۔ لہذا وہ کہتے تھے کہ کوئی چیز سیو کرنے کی نہیں ہے، اٹھا کر خرچ کر دینا چاہیے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلک لازمی بات ہے، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ آج کوئی بھی ججمنٹ اس پہ نہیں دیتا ہے، فتویٰ نہیں دیتا ہے، اور اگر فتویٰ اس پر دے تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی کسی پہ، زکوٰۃ کے مسائل ہی نہیں پیدا ہوں گے۔ زکوٰۃ تو اسی وقت ہے نا جب آپ ایک سال سیونگ کریں، تو لازمی بات ہے اسلام میں سیونگ کی اجازت ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسلک سے جو روشنی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا مزاج انفاق کا ہے، امساک کا نہیں ہے۔ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے، اس کو اسلام پسند کرتا ہے، اس ادا کو اسلام پسند کرتا ہے۔ یہ چیز بتاتی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، جس پر وہ شدت کے ساتھ جمے رہے، اتنی شدت کے ساتھ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی گڑبڑ ہو رہی ہے، مدینے میں اختلاف ہو رہا ہے، اور اختلاف بہرحال ناپسندیدہ ہے، امت میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی رائے سے بعض آ جائیں، بعض نہ بھی آئیں تو کھلم کھلا اظہار نہ کریں۔ تو کہا یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، میں نہ صرف رائے کا اظہار کروں گا بلکہ ڈنڈا اور لاٹھی لے کر نکلوں گا، جو بچا بچا کے رکھتا ہے اس کی پٹائی کروں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں، دلیل وہی دی، سیونگ نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ کہاں سے ہوگی؟ تو سیونگ کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، پسند نہیں کیا گیا۔ تو کہا میں نہیں مانتا تمہاری دلیل۔ تو کہا پھر میں آپ کو مدینے سے باہر کر دوں گا۔ تو کہا آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا حکم مانوں گا۔ یہ بھی دیکھیے آپ صحابہ کا مزاج، آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا حکم مانوں گا۔ لہذا اپنا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ ایک پوٹلی میں باندھ کے اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑ کر چلے گئے، بہت دور صحرا میں ایک جھوپڑی بنا لی اور وہاں باقی ماندہ زندگی بسر کی۔ اور پھر نزا کا عالم ہو گیا، موت قریب آ گئی، اور اہلیہ محترمہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ اب نہیں بچ سکیں گے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رو پڑی۔ تو کہا بی بی کیوں روتی ہو؟ تو کہا موت تو آنی یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن تنہائی میں آپ کی لاش کو لے کر کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، دروازے پہ بیٹھ جاؤ، کوئی نظر آ جائے تو ان کو لیتے آؤ۔ کہا کون آئے گا صحرا میں، یہ راستہ تھوڑی ہے قافلوں کا، یہ تو صحرا ہے، ڈیزرٹ۔ کہا نہیں تم دروازے پہ انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کوئی سبیل نکالے گا۔ وہ دروازے پر بیٹھی تک رہی ہے، راہ تک رہی ہے کہ کوئی آ جائے، تو دیکھا دھول اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، اور انہوں نے فوراً اپنا دوپٹہ اور اپنا کپڑا ٹھیک کیا، دوڑتی ہوئی گئی۔ ایک بڑا قافلہ ہے جو راستہ بھٹک گیا، جو روڈ شہرائیں ہوتی تھی اس سے ذرا ہٹ کر وہ راستہ طے کر رہا، کہنے لگی لوگوں رکو، لوگوں رکو، صحابی رسول کی خبر لو۔ تو ایک صاحب آگے بڑھے، کون صحابی رسول؟ کہا کہ ابو ذر غفاری ہے، ذرا ان کی خبر لو، نزا کے عالم میں ہے۔ تو ابو ذر غفاری چلو اب چلتے ہیں، پورا قافلہ آ گیا، اور پھر وہ صاحب اندر داخل ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا اور کہا کہ یا ابا ذر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج پیشن گوئی پوری ہو گئی تھی، تم کو دیکھ کر کہا تھا انت ابا ذر تعیش وحیدہ تموت وحیدہ، ابو ذر تم اکیلے زندگی بسر کرو گے، موت بھی تم کو اکیلے آئے گی۔ اب موت اکیلے تنہائی میں آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ کہا عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت، تم آگے؟ اپنی اہلیہ سے کہا دیکھو میں کہتا تھا نا اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا،
اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا. کہا تم اپنے قافلے کو تھوڑا سا روک لو، میرے سے فارغ ہونا تو پھر آگے بڑھ جانا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہر حال میں یہ کام کروں گا، آپ گھبرائیں نا. اس کے بعد سے کہا کہ اچھا میرے کفن کا مسئلہ کیا کرو گے؟ تو کہا میرے پاس ہے چادر، میرے پاس چادر ہے. تو پوچھتے ہیں نزا کے عالم میں حضرت ابو ذر غفاری حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے چادر کہاں سے آئی چادر؟ تو کہا اللہ کے بندے کیوں ناراض ہوتے ہو، میری والدہ نے اپنی ہاتھوں سے بن کر مجھے تحفے میں دیا، ہاں اس میں مجھے کفن دے دو. کہا اس میں مجھے کفن. تحقیق کر لی، کہیں ایسا تو نہیں کہ مشکوک ہو کچھ. یہ اندازہ کیجیے اب تقوی کا آخری معیار کہ نزا کے عالم میں اپنے کفن کے بارے میں. پھر وفات ہوئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسی چادر میں کفن دیا گیا. یہ وہ صحابہ رسول تھے جن کے دلوں میں اسلام، اسلامی علوم، قرآن و سنت کا علم ایسا راسخ و جاگزی ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کے نتیجے میں، نبی کی تربیت کے نتیجے میں. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ نبی کا چمنستان ہے جس کو نبی نے اپنے خون سے، نہ صرف پسینے سے، خون سے سینچا. اور جو ان سے جلتا ہے گویا اس کے دل میں کفر، اس کے دل میں روگ ہے، نفاق ہے. ورنہ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا نتیجہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے. اس باغ کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا سوائے منافق کے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے سلسلے میں. لا تتخذوهم من بعد غرضا، ان کے اوپر طنز و تاریخ کے تیر نہ چلانا. فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے نفرت رکھتا ہے حقیقت میں وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان سے نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں محبت بھی ڈال دے اور ان کے علوم سے آپ فائدہ اٹھائیں، ان کے علوم سے آپ فائدہ اٹھائیں. صحابہ کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، بہت ہی ہدایت کے سرچشمے ہیں. اور یہ تو ایک ٹیکنیکل ٹاپک تھا، لازمی بات ہے تو فقیہ اور مفتی کے کام کی چیزیں ہیں کہ وہ صحابہ کے اقوال تلاش کرے اور اثر صحابی کیا ہے اس مسئلے میں، مذہب صحابی کیا ہے اس مسئلے میں. میں کچھ مثالیں بھی دینا چاہتا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں ذرا سا کچھ چیزیں اختلافی ہو جائیں گی. جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ داڑھی ایک مشت کی ہو جائے تو کاٹی جا سکتی. کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ اثر ہے. امام ابو حنیفہ اس کو مستند مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو فقہا کے نزدیک مختلف ہی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہو سکتا ہم لوگ کنفیوز ہو جائیں. اسی لیے میں بہت ساری مثالیں نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. شریعت اسلامی کے سورس اور مصادر اور مراجع میں صحابہ کے اقوال غیر معمولی اہمیت کے حامل ہے اور ان 8 سورسز میں سے ہیں جس کی بنیاد پر کہ فتویٰ دیا جاتا ہے. لہذا حیات صحابہ کی زندگیوں پہ، صحابہ کے علوم پہ جو کتابیں لکھی گئی ان کا آپ ضرور مطالعہ کریں، بہت فائدہ ہوگا اور بہت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایمان میں اضافہ ہوگا، عمل میں سدھار آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس میں ایک چیز کا تذکرہ نہیں تھا اور وہ اب کر کے دیتا ہوں. چند ماہ قبل، شاید 1 سال ہو چکا، آج کے مخرج صاحب خلق کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور آپریشن اور کیا کیا ہوا اور کئی دن تک ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کوئی خطاب کریں. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایسے خطاب میں کتنا بار لینا پڑتا ہے. نہ صرف یہ کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بغیر روک ٹوک کے مسلسل شاید ڈاکٹروں کی رائے کے خلاف بار لینا پڑتا ہے خطاب کا، بلکہ رات کی تیاری بھی جو ہے کچھ وقت لیتی ہے اور کچھ تھکن کا باعث بن جاتی ہوگی. میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا
کہ ہماری اگلی محفل جو ہے چہارشنبے کے دن ہے اور اس میں پروفیسر خواجہ ناصر الدین، عنوان ہے خودی علم و ترقی کی بنیاد، اور یہ ہے محفل اقبال شناسی کے 855ویں نشست۔ اور اس کے بعد جمعہ کے دن ایک واعظ ہے جس میں مفتی عبد المعین اظہر قاسمی صاحب مخاطب کر رہے ہیں، اور پچھلا خطاب بھی ہم نے رکھا تھا ایک مفتی صاحب کا، وہ بھی زکوٰۃ کے مسائل پہ تھا، اور یہ مسئلہ یہ بھی زکوٰۃ کے مسئلے پہ آپ کو مخاطب کریں گے۔ اور ایک اعلان یہ بھی سن لیں آپ کہ پیر کے دن، اتوار کے دن یعنی 29 کو ایک مفتی صاحب آپ کے اموال اور اثاثوں کے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہے آپ کو مسئلے بعض پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، مدت کی شرط ہے، مقدار کی شرط ہے، تو آپ چاہے تو 2:30 بجے تک مفتی صاحب 12:15 سے موجود رہیں گے اتوار کے دن، اور یہ اس کے بارے میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پیر کے دن بعض اثر تا مغرب مفتی صاحبان مشورے کے لیے یہاں پر موجود رہیں گے، اور اس دن انفارمیشن سروس کی تقریر مقرر ہیں ڈاکٹر محمد متین الدین قادری، یہ پبلک سکریٹریز کمیشن کے ممبر بھی ہیں، تو اثر تا مغرب وہ موجود رہیں گے۔ ہمارا پچھلا تجربہ سنا دوں آپ کو، ہم نے 3 ٹیبل ڈال دیے تھے اور مفتیوں کو بٹھا دیا تھا۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہر کوئی شخص جو ہے اس مخمصے میں ہوتا ہے کہ بھئی کون سے مال پہ مجھے زکوٰۃ لگتی ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، کیا ہے، تو اس دن ایسے اشخاص دیکھے گئے ہیں یہاں پر جو خواتین کے ساتھ بھی آ گئے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بیوی کے پاس سونا ہے، میاں صاحب کہتے ہیں مجھے کیا پڑی وہ دے دیں، اور بیوی شاید واقف نہیں ہوتی مسائل سے۔ بہرحال وہ آئے اور مشورہ کیے، 3 ٹیبل ہم الگ الگ ڈال دیے تھے، اپنے اثاثوں کی تفصیل بھی لائے، وہ اموال کی تفصیل بھی لائے، اور اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ ایک مثال کے طور پہ میں نے پچھلے بھی مرتبہ کہا تھا، ایک امام صاحب ہمارے مسجد کے آئے، متشرع بہت دیندار آدمی، عمر والے، انہوں نے ایک سوال کیا مفتی صاحب سے کہ صاحب میں نے 10,000 روپے میں ایک زمین ٹولی چوکی میں خریدی تھی 20 سال پہلے، اور اب وہ 20 لاکھ کی ہے، میں جس وقت لیا تھا 20-25 سال پہلے، اس وقت سے اب تک ایک پیسہ بھی زکوٰۃ کا نہیں دیا اس کو۔ تو انہوں نے ان سے مشاورت کی، ایک تفصیل میں جانا نہیں ہے، لیکن اہمیت بتانا ہے۔ ممکن ہو آپ میں سے کئی ایسے ہوں جو زکوٰۃ جن پر لازم نہیں ہوتی ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ایسے مفتی صاحبان یہاں موجود رہیں گے، اور ان سے اپنے اپنے اثاثے اور اموال کی تفصیل لے کر آپ اس کو محسوب کر سکتے ہیں، حساب لگا سکتے ہیں، اور پھر وہ دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک بات سنا دیتا ہوں جس کا ذکر آپ نے بھی کیا۔ آپ کا ایک اثاثہ ایسا ہے جو جنوری میں 1 سال کا ہو گیا اور اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی، کیونکہ 1 سال کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، جنوری کی بجائے نومبر، دسمبر، اکتوبر تک ٹھہرتے ہیں، کیوں تو رمضان آ رہا ہے، لہٰذا ہم رمضان میں نکالیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو زکوٰۃ لازم ہو گئی 2.5% پر، اس کے بعد اگر آپ روک رہے ہیں تو غریب کا حق مار رہے ہیں آپ، وہ امانت آپ کے پاس محفوظ ہو گئی، اور وہ غریب جس کو کہ آپ مستحق سمجھتے ہیں، اگر ضرورت مند ہے تو جا کے جنوری فروری میں ساہوکار سے سود سے پیسہ لیتا ہے، کیا کس وجہ سے لیتا ہے کہ جب رمضان آئے گا تو مجھے زکوٰۃ ملے گی، میں لا کے دوں گا، اور وہ سود میں جائے گا پیسہ۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہی ٹھہر کے آپ خرچ کریں، زکوٰۃ نکالیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے ہی لازم ہوتی ہے۔ اب اس کے معنی یہ ہے کہ ہر ایک کے اثاثے پہ مختلف مہینوں میں لازم ہوتی ہے، اور اس طریقے سے وہ اس سے شر سے بھی بچ جاتے ہیں، جبکہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہماری مدد ہو جائے گی، کیوں ان کے فیملی میں بعض ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے سے کمتر ہیں، چلو زکوٰۃ دے دیں، اور یہ اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو صاحب نصاب نہیں سمجھ کے جا کے وہ پیسہ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ آپ ان سے مستفید ہوئیے،
ہمارے یہ طریقہ کار جو پچھلے سال سے شروع کیا گیا ہے کافی فائدہ مند رہا اور بہت سے لوگوں کو اس میں زکوٰۃ کے محسوب کرنے میں مدد ملی، اس کا خیال رکھیں۔ مولانا سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں۔ 3 مکتب فکر ہیں۔ ایک تو بعض علماء کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ برابر کر سکتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہیں، چھوٹی نہیں کر سکتے، چاہے وہ گھٹنے تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ اسی میں ابن حزم ظاہری ہیں جو فتویٰ یہی دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فتویٰ دیتے ہیں چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی ایک مشت وہ تھام کر نیچے کی ٹھیک کر لیتے تھے، کاٹ دیا کرتے تھے، اسی لیے ایک مشت کم سے کم رکھنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مقدار کا کوئی تعین حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہے، لہذا کسی بھی مقدار میں داڑھی رکھی جائے۔ جی میں زندگی میں پہلی بار سنا کہ قرآن پاک میں ایسی کوئی چیز ہے۔ اب ہمارے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شیونگ کی تھی عمر کے کسی بھی مرحلے میں۔ بہرحال قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شیونگ کا تذکرہ ہے، یہ ہے نا؟ ہاں سیونگ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جی یہ بالکل صحیح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتلاتے ہوئے یہ کہا تھا، کہتے ہیں خواب کی تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلا دی تھی کہ تمہارا خواب یہ بتلاتا ہے کہ 7 سالوں کے بعد بہت ہی سنگین قسم کا قحط ہوگا، دانے دانے کو لوگ ترس جائیں گے، لہٰذا تم سیف کرنا۔ کیسے کہ راشننگ کرنا غلے کی اور کچھ دانے اٹھا کر رکھ لینا تاکہ جب بارش ہو تو ان کو بیج بنا کر ڈالا جا سکے، یہ پورا مشورہ دیا تھا۔ اور پھر یہ قرآن پاک میں اتنا ہی تذکرہ ہے، لیکن مفسرین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ پورا غلہ خرید لیجئے، شاہی خزانے سے پورا غلہ خرید لیجئے۔ کیسے؟ اس سال جو غلہ ہو رہا ہے اس کو آپ کرنسی سے خریدیے، دوسرے سال جو غلہ ہوگا اس کو چاندی کے عوض، تیسرے سال جو غلہ ہوگا اس کو سونے کے عوض، چوتھے سال جو غلہ ہوگا اس کو ہیروں کے عوض، 5ویں سال جو غلہ ہوگا ان کو شاہی جو مال و متاع ہوتا ہے محل کا سامان اس کے عوض خریدیے، اور 7ویں سال جو غلہ ہوگا ان کو غلاموں اور باندیوں کی قیمت میں خرید لیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا تم تو مجھے بالکل پیدل کر رہے ہو، کچھ نہیں رہ جائے گا۔ کہا نہیں، آپ سنیے میری بات۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے کو سیف کروا دیا۔ یہ مفسرین کی رائے ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں صرف یہ کہا تھا کہ بچا کے رکھو غلہ، بس۔ اب اس کے بعد 7 سال کا قحط شروع ہوا، تو جو پہلا سال آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کرنسی سے غلہ بیچیے، آپ لوگوں سے کہیے پیسے لاؤ غلہ لے جاؤ۔ اس کے بعد دوسرے سال کہا چاندی منگوائیے، آپ چاندی لاؤ غلہ لے جاؤ۔ تیسرے سال سونا، چوتھے سال ہیرے، اور پھر 5ویں سال مال و متاع، پھر اس کے بعد غلام باندی، ساری چیزیں پھر دوبارہ شاہی خزانے میں آٹومیٹیکلی جمع ہو گئی۔ تو کہتے مفسرین نے کہا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی انتہائی حسن تدبیر تھی، جس کے ذریعے سے راشننگ بھی صحیح ہوئی اور مال بھی بادشاہ کا بچا رہا۔ یہ بالکل صحیح ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ گھبرائیے مت، سیونگ کی اجازت ہے اسلام میں زکوٰۃ کی شرط کے ساتھ۔ میں یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، صحابہ میں وہ ایک منفرد صحابی ہے، باقی اور کوئی صحابی نے نہیں کہا، سب نے کہا سیف کر سکتے ہو، زکوٰۃ شرط ہے،
زکوٰۃ کی کیا کنڈیشن ہے وہ تو اس پہ لیکچر ہونے والا ہے، آپ آئیے، سال گزرنا، مقدار میں ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، والصلاة والسلام علی حبیبک ورسولک محمد علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله رب العالمين۔